جو ججز کے سامنے کیسز پینڈنگ ہیں ان کے بارے میں ایڈمنسٹریشن کی زیادہ نظر ہے. وہ اس لیے کہ ایک بڑی بڑی تعداد میں امیگریشن کے کیسز جن کا تعلق جو ہے وہ اسائلم کے پروسیس سے ہیں وہ پینڈنگ ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ججز کے سامنے کیسز جو ٹوٹل نمبر آف جج جو کیسز پینڈنگ ہے امیگریشن ججز کے سامنے, گیس کیجئے کہ کتنے ہوں گے. بہت بڑی تعداد ہے, اور وہ تعداد جو ہے ملینز میں, 4 ملین کیسز جو ہیں اس وقت پینڈنگ ہیں, اور اس میں سے میرا خیال ہے 1.4 یا 1.5 کیسز جو ہے وہ اسائلم کے کیسز ہیں. تو ایڈمنسٹریشن کی خواہش یہ ہے کہ ججز کے سامنے جو کیسز جائیں گے ان کیسز کو جو ہے بڑی تیزی سے نپٹایا جا سکے. اب اس میں جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ہے ان کا اعتراض یہ ہے کہ اس تیزی میں کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے جو حقوق ہے ان کو ان سے محروم کر دیا جائے. مثال کے طور پہ ابھی ریسنٹلی جو ہے ایک اناؤنسمنٹ کی گئی جس میں کہا گیا کہ ججز کے سامنے جب یہ کیسز جائیں گے تو ججز ان کیسز کو فوری طور پہ نپٹائیں گے, اور اگر اس میں اپلیکنٹ کی جانب سے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں, پروسیجرل یا فائلنگ کی غلطیاں ہیں, تو اس صورت میں ان کو سیکنڈ چانس نہیں دیا جائے گا. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اسائلم کی اپلیکیشن فائل کرتا ہے, تمام چیزیں ٹھیک ہیں, لیکن ان میں سے 2-3 سٹیپس ایسے ہیں جو غلط طریقے سے کیے گئے ہیں, تو امیگریشن جج جو ہے عموماً ان کے پاس ڈسکریشن ہوتی تھی, وہ موقع دے دیتے تھے کہ یہ اس میں کمی رہ گئی ہے, یہ پیپر تم نیکسٹ ہیئرنگ کے اوپر جو ہے وہ پیش کر سکتے ہو, اور میں تمہیں ایک اور موقع دے رہا ہوں. کئی دفعہ دیکھنے میں آیا 2-3 موقع دے دیے گئے امیگریشن ججز کی جانب سے, تاکہ جو انتہائی امپورٹنٹ سٹیپس ہیں ان کو کمپلیٹ کیا جا سکے, اور اپلیکنٹ جو ہے خاص طور پر وہ اپلیکنٹ جو اپنے طور پہ پیش ہو رہا ہے, تو ان کو یہ کم از کم یہ سمجھ لیجئے کہ تھوڑی سی اوپننیس سسٹم کے اندر موجود تھی کہ وہ اپنے جو ڈیفیشنٹ کیسز ہیں اس کو مکمل کرنے کے لیے اگر ڈاکومنٹیشن وغیرہ کی کمی ہے تو وہ کاغذات وغیرہ جو ہے وہ پیش کر سکتے تھے, اور اس کے لیے امیگریشن ججز جو ہے ہیئرنگ دے دیتے تھے. اب ایسی بات نہیں ہے. تو ان ادر ورڈز اب اس کا اثر کیا ہے؟ اثر اس کا یہ ہے کہ آپ جو بھی کیس کرنا چاہ رہے ہیں وہ آئرن کلیڈ کیس ہونا چاہیے. اس میں جو بھی آپ شہادت کے ڈاکومنٹیشن دینا چاہتے ہیں, چاہے وہ ریٹن فارم میں ہے یا آپ کی اورل ٹیسٹمنی کے بارے میں, اس کے کئی دفعہ ایبسٹریکٹ وہ مانگ بیٹھتے ہیں, یا ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی جانب سے پیپر مانگتے ہیں, یا پھر اس کے ساتھ ہی جو ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کی جانب سے کنٹری رپورٹس ہیں اگر وہ مانگتے ہیں, اور آپ نے کنٹری رپورٹ پیش کی اور وہ مکمل نہیں ہے, تو ان تمام چیزوں کو آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے, اور ہمیشہ میں یہ کہتا رہتا ہوں, کبھی بھی جو ہے وہ فریولس کیس مت داخل کیجیے. فریولس کیس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا حق بنتا نہیں ہے, قانون اس کی اجازت نہیں دیتا ہے, اور آپ نے کیس جو ہے وہ جمع کروا دیا, اور وہ کیس جو ہے اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے, فریولس کیس ہے, اور اس میں اگر تھوڑی سی اور چیزیں ایڈ کر لیں آپ تو اور زیادہ خطرناک اس کے نتائج ہو سکتے ہیں, کہ اگر کسی نے جان بوجھ کے جو ہے مس ریپرزنٹیشن کی ہے یا فراڈ کی ہے, تو اس کے جو اثرات ہوں گے, اس کے جو نتائج ہوں گے وہ بڑے سخت نتائج ہوں گے. تو اس کے بارے میں جو مزید سسٹم کے اندر جو ہے وہ ہم اسٹرکٹ نیکس دیکھیں گے, وہ بھی ہمارے سامنے آئیں گی, اور اس کے بارے میں امیگریشن کی جو پالیسی ہوگی وہ یہ پالیسی ہوگی کہ اس میں کوئی بھی ایسی گنجائش نہ دی جائے جس کی وجہ سے وہ جو ڈیفیشنسی موجود تھی اس کو کئی ہیئرنگ کے اوپر پھیلا کے اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کی جائے. تو ان ادر ورڈز کے پروسیس جو ہے وہ تیز کرنے کی کوشش کی جائے گی.